السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پاکستانی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا سلالہ کے علاقے میں نیٹو ہیلی کاپٹرز نے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ امریکن ہیلی کاپٹرز جنہوں نے اٹیک کیا. 24 جوانوں کی اس میں شہادت ہوئی. ایک میجر بھی تھے، ایک کیپٹن بھی تھے اس میں، اور تقریباً 15 کے قریب ہمارے جو فوجی جوان تھے وہ اس میں شدید زخمی بھی ہوئے. پاکستان نے پہلی دفعہ، غالباً یہ پہلی، کیونکہ اٹیکس تو 2-3 دفعہ پہلے بھی پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ نیٹو کی جانب سے ہو چکے ہیں، لیکن پہلی دفعہ پاکستان نے کچھ پروٹیسٹ اس طریقے سے کیا کہ اسٹریٹ اوے نیٹو سپلائیز کو روک دیا گیا، نہ صرف اس سائڈ سے بلکہ چمن اور جو کوئٹہ والی سائڈ ہے وہاں سے بھی. اور ساتھ میں شدید رد عمل کا اظہار اس طریقے سے کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ پر. پرائم منسٹر جو کہ اس وقت موجود تھے ملتان میں، ان کو فوراً بلایا گیا اسلام آباد. چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی صدارت میں کافی بڑے لیول پر میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ان پہ فوری طور پر نظر ثانی کرنی ہوگی. پاکستان جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ الائے ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، خاص کر کے جبکہ انپرووکڈ اٹیک تھا یہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ، پاکستان آرمی کی چیک پوسٹوں پہ یہ حملہ کیا گیا، نہ صرف عوام میں، نہ صرف اپوزیشن میں، بلکہ فار دا فرسٹ ٹائم گورنمنٹ ٹوک اے اسٹینڈ. کہا جاتا ہے کہ جی دس نیٹو اسٹرائک واز ٹوٹلی اٹ وازنٹ پرووکڈ. آرمی چیف کی طرف سے کہا، خاص کر کے آرمی کی طرف سے بھی بہت شدید رد عمل آیا. بہت ہی انٹرسٹنگ ایک کامنٹ تھا کہ ڈیپلی شاکڈ اوور دی نیٹو اٹیک. چائنا کی طرف سے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ آیا، تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا. ہنا ربانی کھر کی ہلیری کلنٹن سے بات ہوئی، اس کے تقریباً آلموسٹ 14-15 گھنٹوں کے بعد نیٹو نے کہا جی ہم ریگریٹ کرتے ہیں اور یہ غلط ہو گیا اور یہ اس طرح ہو گیا، لیکن وہ ریگریٹ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ ہیز ٹو ڈسکس نیٹو کے اٹیک کے بارے میں، ان کی بات چیت ہوگی کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلے ہوئے مشترکہ طور پر مانے گئے. لائرز کے بلیک ڈے منانے کے حوالے سے بات ہوئی. آج ایم کیو ایم نے پاکستان کی فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ تمام ان گھروں پر سے ایم کیو کے جھنڈے اتار کر کے پاکستان کے جھنڈے لگائے جائیں گے. پوری قوم ایک دفعہ پھر متحد ہو گئی. پرائم منسٹر کا بڑا انٹرسٹنگ آج کے بیان تھا. انہوں نے کہا جناب کہ نو مور بزنس ود یو ایس ایز یوزول. پاکستان جو ہے وہ ری ایویلویٹ کر رہا ہے دوبارہ سے اپنی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ. اب نیکسٹ مئی جو منتھ میں اگلے ماہ ہونے والی بانڈ کانفرنس ہے، اس میں پاکستان شرکت کرے گا نہیں کرے گا، اس حوالے سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں. اور اگر امریکہ نے یہ حرکت کی ہے جان بوجھ کر کے تو کیوں کی ہے؟ کیا یہ حقانی والے چیپٹر کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نئی ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کی ایک کوشش تھی، یا پھر کیا تھا؟ مختلف تجزیہ نگار، مختلف فوجی جنرلز، مختلف پولیٹیشنز مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مشترکہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. اور نہ صرف نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے بات، سب سے امپورٹنٹ چیز جو شروع میں ہم ڈینائی کرتے رہے بہت عرصہ تک، لیکن اب آخرکار دیر آئے مگر درست آئے، وہ یہ کہ جو شمسی ایئر بیس جیکب آباد ہے 15 روز کے اندر اندر امریکہ خالی کرے گا. یہ وہ کنٹروورشل ایئر بیس تھی جس میں کہ کہا جاتا تھا، یہ بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر کے الزامات ہیں کہ یہاں سے جہاز اڑتے نہیں ہیں لیکن لینڈ کرتے ہیں، غالباً جو آپ کے ڈرون اٹیکس کے لیے ہوتے ہیں. اگر اڑتے نہیں ہیں پھر لینڈ کرتے ہیں بھی کنٹروورشل تھا. پلس یہ کہ شروع میں یہ بھی کہا جاتا نہیں ہم نے تو دیا ہی نہیں کسی کو، یہ صرف ہم نے ایئر اسپیس کا استعمال کرنے کی بات کی. تو یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ ان کے کنٹرول میں تھی. یہی وہ بیس ہے جہاں پہ بہت سارے اس طرح کے جہاز بھی اترے جہاں پہ وہ ویزوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور ان کے پورے کے پورے پاکستان میں گھومنے پھرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی یہیں سے منسلک تھا. اینی جب یہ دو بڑے فیصلے ہوئے کہ نیٹو کو روکا جائے گا، کس حد تک امریکہ پاکستان کی بات سنے گا، کس حد تک ہم اپنے سٹانس پر قائم رہیں گے، اسی پہ آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی. مہمانوں کو تعارف کراؤں گا جی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ناظرین، گفتگو میں آج ہم شامل کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ جو ہیں شی از اے ویری سینئر اینالسٹ، اور خاص کر کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بڑا کام. بہت بہت شکریہ فرزانہ، آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہم نے جوائن کیا. ہمارے فرزانہ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر حافظ رشید احمد صاحب. ان کا تعلق فاٹا سے ہے، ٹو بی ویری ایگزیکٹ مومن ایجنسی سے ہے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی پروگرام میں آئے. اور سینیٹر صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب طارق فضل چودھری صاحب، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. سینیٹر صاحب کا جو اپنا طارق فضل چودھری صاحب کا جو حلقہ بنتا ہے وہ بھی اسلام آباد بنتا ہے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ بھی پروگرام میں آئے. فرزانہ لیٹس اسٹارٹ فرام یو. یہ ساری جو چیزیں میں نے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے بولی کہ جناب اب نیٹو کی سپلائیز روک دی جائیں گی، 15 سے
15 دن کے اندر, تب تو 15 سے بھی کم ٹائم رہ گیا جناب, شمسی بیس کو بھی خالی کرا لیا جائے گا. پہلی دفعہ ایک ریٹیلیشن, ایک ریئیکشن آیا ہماری فوج اور ہماری حکومت کی جانب سے, اور جس پہ تمام لوگ اکٹھے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اٹیک ہوا ہماری چیک پوسٹوں پر, وہ کہتے تھے جناب کہ یہ تو وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں, لیکن 40 کے قریب اسکاؤٹس مر گئے, اس میں بھی ریئیکشن وہ نہیں تھا. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریئیکشن آیا, تاکہ ایک یونانیمس ریئیکشن تھا یا ایک فوج کی جانب سے فورسفل ایکشن تھا؟ تھینک یو فیصل. سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ آپ کی بات کا جواب دوں, میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں بالکل بھرپور مذمت کرنا چاہوں گی یہ جو اٹیک نیٹو کا ہوا ہے, اور ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے, اور اس پہ جتنا بھی ہمارا قومی سطح پہ ریئیکشن آئے وہ میں سمجھتی ہوں کم ہے. دوسری بات میں اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گی ان فوجی ان خاندانوں سے جن کے پیارے جو ہیں وہ اس اٹیک میں مارے گئے, اور اس کے حوالے سے ہم لوگ سول سوسائٹی کی طرف سے کل ایک ویجل بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا دکھ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک فوج کی بات ہے, میں پرزور مذمت کرنا چاہوں گی کہ یہ آج جو کچھ بھی معاملات ہیں یہ ہماری ان پالیسیز کا نتیجہ ہے جو کہ فوج نے ہی بنائی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج اس وقت میں بالکل اس پالیسی کی مذمت کرنا چاہوں گی کہ جس کا نتیجے کے طور پہ آج ہم یہ سب بھگت رہے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ میں کہوں گی کہ پچھلے 10 سال کی پالیسی نہیں ہے فیصل, یہ 30 سال پیچھے ہمیں جانا پڑے گا, جبکہ پاکستان کی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے, میں سمجھتی ہوں کہ اپنے قومی مفادات کو پش ڈالتے ہوئے امریکہ کے ہم نے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے جو کردار ادا کیا, اور اس کے بعد ہماری جو آپ دیکھیں کہ پوری ہمارا ایک سوسائٹی ہی بدل کے رہ گئی, ہماری اکانومی تباہ ہو گئی, بلیک اکانومی کا کانسیپٹ بدل گئے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو وار آن ٹیرر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے کہ بیسیکلی جو بھی معاملات ہیں فوج اور امریکہ کے ہیں. دیکھیں سویلین گورنمنٹس تو میٹر ہی نہیں کی, انہوں نے تو اس پالیسی کو کنٹینیو کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سویلین گورنمنٹ جب آتی ہیں تو وہ فوج کے ماتحتی ہوتی ہیں. مطلب ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کو اپنے ماتحت نہیں کر پائی ہیں, پارلیمنٹ کے نیچے اس کو سبسروینٹ نہیں کر پائی ہیں. تو اس کی وجہ سے کہ جو پالیسی امریکہ اور فوج کی جو پالیسی اس ریجن میں رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آج پاک فوج جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, اس کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے, اس پالیسی کی وجہ سے آج یہ تو جو کچھ اٹیک ہوا ہے. کہ ابھی جس طرح پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں ہمیں دوبارہ سے جناب والا اس کو ایک دفعہ نا ری ایویلویٹ کرنا ہے پاکستان. دیکھیں فیصل, یہ صرف ری ایویلویشن اس چیز کی نہیں ہے کہ ہمیں, ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہمیں جو تعلقات جو ہیں اس کو ہمیں ری ایویلویٹ کرنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ اس ریجن کے اندر جو فوج نے اپنے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے, جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پرانی پالیسی ہے, جس سے ابھی تک ہماری فوج جو ہے وہ اس سے یو ٹرن لینا نہیں چاہتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں خطے میں امن کی طرف, تک ہر چیز انڈیا سینٹرک اتنی زیادہ ہو چکی ہے, سیکورٹی اسٹیٹ کانسیپٹ ہے, مجبوری نہیں آپ کی خیال؟ نہیں, آپ دیکھیں نہیں کہ کس نے کیا یہ جو دیکھیں گے انڈیا سینٹرک جو ہے اس پوری قوم کو بنایا, ایک نیشن سٹیٹ کا تصور دے کر پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے ہم نے فوج پہ لگایا, ہم نے اس کے لیے بام بنائے, اور کس بنیاد پہ بنائے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی جو ایک ہیومن سیکورٹی ہے اس کو ہم نے کمپرومائز کیا, ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے تعلیم نہیں دی, ہم نے ان کو روزگار نہیں دیا. آج آپ دیکھیں کہ جو حالات ہیں پاکستان میں کہ ہمیں انٹرنل جو تھریٹس ہیں پاکستان کو, اندر سے آدھا ملک ہمارا ٹوٹ چکا ہے, بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انڈیا سینٹرک فوج نے جو ایک نیشن سیکورٹی کا تصور, میں سمجھتی ہوں دس نیڈس ٹو بی چینج. اور اس وقت صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ریویو کرنا ہے, بلکہ ہمیں اس پالیسی کو ریویو کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہم نے نیشن اسٹیٹ کے تصور کو قائم رکھنا ہے یا اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے. سر صاحب, ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے علاقے میں خاص کر کے جب فاٹا کی بات کرتے ہیں, عوامی رد عمل کیسا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس اٹیک کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں بلایا. بات یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے کہ جو ہے نا ہم آپ سے بات کی جواب دے دوں, اس کے ہم مذمت کرتے ہیں, مومندی جنسی کی جتنے عوام ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور پاک فوج کی شانہ بشانہ ہم کڑے, بلکہ انشاءاللہ العزیز وقت آنے پہ ہم اس سے آگے ہوں گے. باقی رہی اس بات کے حوالے سے, آپ سوال کے حوالے سے یہ بات کہ وہاں کے عوام کے کیا تاثرات ہیں, یہی تاثرات ہیں عوام کے کہ دیکھیں جی تقریباً پچھلی 3-4 سال سے
ہمیں امریکہ مروا رہے ہیں اور ہر طرف سے جو ہے نا ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے. یقین کریں اتنا برے حالات ہے مومند ایجنسی کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو یہی حالات ہے کہ بہت وہ یہ چیز کو سمجھتے ہیں, عوام سارے یہ سمجھتے ہیں جس طرح میڈم نے بتایا کہ پالیسی جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نظر ثانی کریں گے, لیکن نظر ثانی ابھی بھی نہیں کرتے ہیں. پچھلے تقریباً 2-3 سال پہلے ریمن ڈیوس کا واقعہ آ گیا, کس نے عجیب صورتحال سے اس کو نکالا گیا. پھر جو ہے نا ڈرون حملوں کی تو لوگ اب بات نہیں کرتے. ڈرون حملوں میں کیا کیا نہیں ہو گیا ہے, اس میں عوام جو ہے نا آپ یقین کریں امن جرگہ کے لوگ جو ہے نا امن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اس پہ جو ہے نا ڈرون اٹیک ہو گیا. چترال میں تقریباً 225 تقریباً صرف فوجی جوان اس میں شہید ہو گئے ہیں ہیلی کاپٹر اٹیک میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے, اور سارے عوام ہمارے محمد جن کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ سے اب دور ہونا چاہیے. پاکستان کی جو پالیسی ہے اس سے نظر ثانی کرنا چاہیے. 2 چیزیں یہاں پہ فرمائے گا. ایک چیز یہ کہ میں ادھر 2 چیزوں کو ملانا چاہوں گا. ایک یہ کہ جو TTP ہے تحریک طالبان پاکستان, اس نے تقریباً سیز فائر کر دیا. آپ کو معلوم ہے اس بات کا. یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائند بات ہے. غالباً پاکستان مخالف قوتوں کے لیے تشویش ہے کہ بھئی ایسے کیوں ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آنے والے جو بون میں ہونے تھے مذاکرات اگلے ماہ, اس کو بھی سبوٹاج کرنے کا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک وجہ بن سکتی کہ پاکستان اس کا بائیک آؤٹ کر دے یا نہ جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ, یا پھر تیسری چیز جس کا رخ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حقانی ایشو جو ہے جو امریکہ کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ تھا, اس کو تھوڑا سا ڈیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ کارروائی کی گئی. آپ سمجھتے ہیں تینوں رخ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے طالبان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں کسی کی نمائندگی نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ پہ یہ واضح کر دوں کہ طالبان جو ہے نا وہ غاصب کا مخالف قوتیں ہیں. طالبان جو بھی وہ غاصب کے مخالف ہیں. وہ افغانستان میں اگر کوئی ہے تو اس کے خلاف ہیں, اگر ادھر ان کی پالیسی کوئی چلاتے تو ان کے خلاف ہیں. میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. وہ پاکستان کے فوجی کے حامی ہیں, وہ پاکستان کے اداروں کے احترام کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی سب میں کیوں کڑے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں, بس ان کا یہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت ایک مثبت یہ پازیٹیو اگر ایک شو کرتی ہے جو ابھی تک کیا ہے انہوں نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام وہ فیکٹرز جو ود ان پاکستان, جس کو وار اگینسٹ ٹیرر کہتے ہیں, جی ہماری اندرونی جنگ ہے, وہ اندرونی جنگ ختم ہو جائے گی اسی موقع سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ابھی دیر آیت درست آیت والی بات آپ جو کہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی موقع ہے, بس یہ موقع ضائع نہ کرے اور اس پہ صحیح سٹینڈ لے لے. اگر ابھی بھی جو ہے نا پچھلے واقعات سے تو اس نے سبق نہیں سیکھا, اگر اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے تو مزید جو ہے نا وہ پھر اسلام آباد تک آ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے سبق سیکھیں. ڈاکٹر صاحب پورے کا پورا آپ نے 3-4 دن دیکھے, کس قسم کے ریاکشنز آئے آرمی کی جانب سے, پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے, پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے, فارن آفس کی جانب سے, تمام لیول پر اس کو کنڈیم کیا گیا. اور فار دا فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب شمسی ایئر بیس کی بات ہے, اس کو خالی کرایا جائے, نیٹو کی سپلائی کو روک دیا جائے. چلے 20%, 30%, 40% جو بھی افیکٹ ہوتا ہے جو یہاں سے ان کی ہے سلسلہ. اب سر واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ؟ یو ار اے پولیٹیشین, آپ کس طرح دیکھتے ہیں سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیصل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے. اور بنیادی طور پہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ, اگر میڈم نے بات کی کہ 30 سال پیچھے چلے جائیں, یقیناً بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن یہ جو فینومینا شروع ہوا ہے نا پاکستان کی, صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی آزادی, اس کی خود مختاری اور اس کی سالمیت کو جو چیلنج کیا گیا اور اس کو بہت دفعہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پامال کیا گیا, وہ دور شروع ہے جو ہماری یہ سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر ہے. اور یہ جرم شرف کے دور سے شروع ہوئی. اب جرم شرف کے دور میں اپنا ایک فینومینا تھا, جرم شرف کی اپنی ایک مجبوریاں تھیں. انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کو کس طرح مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان طول دینے کے لیے, پاکستان کی جتنے بھی انٹرسٹ تھے, پاکستان کی جتنی بھی آزادی, خود مختاری, سالمیت, وہ انہوں نے بیچ دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چاہیے یہ تھا کہ جب ایک جمہوری حکومت آئی ہے, جب عوام کے نمائندے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, تو اس وقت ان کو جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا وزیر اعظم صاحب کہ ہمیں اسے ری وزٹ کرنا چاہیے, ری ایویلویٹ کرنا چاہیے, یہ ری وزٹ اسی وقت کرنا چاہیے تھا جب پاکستان میں ایک جمہوری دور کا آغاز ہوا تھا. امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے ساتھ جناب مشرف نے جو بھی پیکٹ کیے تھے وہ ریٹرن تھے, وہ ان ریٹرن تھے, لیکن ایک سلسلہ تو چلا آ رہا ہے نا. دیکھیں ڈرون حملے اس دور میں شروع ہوئے, دنیا کا کون سا ملک ہے جو آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح, اور ہمارے 2200 لوگ آج تک کی ڈیٹ میں ان ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں.
کتنے اس میں غیر ملکی تھے, کتنے اس میں بچے ہمارے عورتیں اپنے لوگ تھے. وہ بھی آپ دیکھیں بالکل. سینیٹر صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ قبائلی امن جرگا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آج شادی کی تقریبات میں حملے ہوئے ہیں, شادی کی تقریبات میں اس میں بچے بھی, اس میں عورتیں بھی. اور میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے علاقے میں جتنے بڑے ملکس ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے, یا انہیں تخریب کاری کے ذریعے یا انہیں ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے. تو گزارش یہ ہے تو ان حالات کو پھر آپ اس کی بات جو سمجھ میں آتی ہے صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ایک سیٹ اپ کو ایک لانگ ٹرم ایک ویژن کے تحت اس وقت کرنا چاہیے تھا, ماحول کو خراب کر دیا گیا, کرنا چاہیے تھا, بالکل کیا گیا ہے. آج جب ایک طرف یہ وار اگینسٹ ٹیرر میں آپ کے 30-35 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, ڈرون حملوں کی جو بات ہو رہی ہے بارڈر پہ, میں تو اسے کہوں گا کہ یہ باقاعدہ ایک سرجیکل اسٹرائک تھا جو ابھی یہ ہوا ہے, جس میں سرجیکل اسٹرائک تھی. اب اس میں جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کون سی آزادی, کون سی خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ اور ملک کا اگر یہ حشر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت نہیں تو آج جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں ہم لوگ ابھی اپوزیشن میں ہیں, ہم اس وقت بہت بڑی ریلیز نکال رہے ہیں, ہم حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان حالات میں ہم نے, آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے نا فیصل, تو میں بھی سمجھا پاؤں گا آپ کو بھی اور عوام کو بھی. وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ جو ریلیز ہم نکال رہے ہیں حکومت کے خلاف وہ اپنی جگہ پہ ہیں. حکومت کی بیڈ گورننس, ان کی کرپشن کے حوالے سے اور ان کو جانے کے حوالے سے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. لیکن اس حوالے سے کل آپ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں, جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, میں خود اس میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ان فیصلوں سے جو حکومت نے کیے ہم مطمئن ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ ملک کی آزادی, ملک کی خود مختاری, ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. تو اپوزیشن اس میں یقیناً ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے ابھی دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلایا جائے, کیونکہ یہ ایک سپریم فورم ہے, پورے ملک کی اس میں یہاں پر نمائندگی ہے. لیکن جب اس کی قراردادوں پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے, جب پارلیمنٹ کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے, اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ہنڈرنسز ہیں, وہ دشواریاں ہیں. آج پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس کے حوالے جو حسین حقانی والا معاملہ ہے وہ اس کو سپرد کر دیا جائے. تو اس سے پہلے جو معاملے آپ نے سپرد کیے ہوئے ہیں اگر ان پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو اس پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور یہیں سے بات اسٹارٹ کریں. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور بریک پہ ہم گئے اور بریک کے بعد واپس بات ہو رہی تھی جناب ہماری اوور آل یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. ادھر میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بات آپ کی تھوڑی بیچ میں رہ گئی, اس سے پہلے کہ میں آگے موو کروں, میں آپ سے ایک بات اور پوچھ رہا تھا کہ ابھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا سٹانس ہے جی, اس میں ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب پاکستان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے سب یونائٹڈ ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے, اس میں چوہدری صاحب کی طرف سے بھی اور میاں براجان کی طرف سے بھی تھوڑے سے اینٹی آرمی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس نکل رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کی طرف سے. اگر آپ ان کو تھوڑا سا ان کو اگر آپ دیکھیں اور اسٹڈی کریں سر, یہ کوئی فیور میں جا رہا ہے کیونکہ اس وقت پورا ملک ایک متحد ہوا ہوا ہے, اکٹھا جا رہا ہے, ساری باتیں ایک طرف کو اس طرح کیا. ڈو یو تھنک از اٹ وائبل اینڈ گڈ فار یو؟ آئی مین اگر اس کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے حق بات کی اور اس کے نتیجے میں انہیں پھانسی بھی ہوئی, اس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے, اور اس وقت بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی. یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے. ہم قطعی طور پہ فوج کے خلاف نہیں ہیں, یہ کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں. ابھی جو فیصل آباد کا جلسہ تھا اس میں جو نثار علی خان نے اس میں بھی کہا کہ فوج جو ہے وہ ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, وہ ہمارے پاکستان کے اور ہمارے باقی کا جمہور ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے بالکل. تو یہ قطعی طور پہ یہ تاثر ٹھیک نہیں. یہ تاثر میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس انداز سے پھیلایا گیا ہے یا دیا گیا ہے. ہاں ایک بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ادارے کو بشمول فوج کے ان آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے جو آئین پاکستان کے اندر درج ہیں. ٹھیک. اس سے پہلے جیسے میں نے جنرل مشرف کا میں نے حوالہ دیا, میڈم نے جو بات کی کہ زیادہ عرصہ پالیسی فوج کے پاس رہی ہے, فورن پالیسی پہ فوج کے رہتے ہیں اثرات رہتے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں, اور فوج پہ آج تنقید اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ جنرل مشرف کے دور میں فوجی افسران, آپ خود جو ہے وہ پنڈی کینٹ میں آپ کی رہائش ہے, آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اس دور میں فوجی اپنے گھر سے وردیاں اپنے تھیلوں میں ڈالتے تھے اور اپنے دفتر جا کے پہنتے تھے. فوجی کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بازاروں میں وردی میں پھرے, اور کوئی قابل فخر بات نہیں رہ گئی تھی, کیونکہ جنرل مشرف کے تمام غیر آئینی اقدامات نے اس میں فوج کا قصور نہیں تھا. جنرل مشرف کی وجہ سے فوج کا جو تشخص خراب ہوا, ہر ادارے میں آپ کو فوج نظر آ رہی ہے, ہر سینئر ادارے میں آپ کو فوج نظر آ رہی ہے. اب جب
جب یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جنرل کیانی، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر سیویلین ادارے سے جو فوجی ہٹ تھے انہوں نے واپس کیے، فوج کے تاثر کو دوبارہ انہوں نے تشخص کو بحال کیا. جنرل کیانی نے اس اپنے دور میں فوج کے اوپر جو ایک مطلب بہت زیادہ انڈر پریشر اور الزامات جو کہ گن کیا تھا مشرف صاحب نے. اب فرق ہے نا، سابقہ اگر آرمی چیف جنرل مشرف تھے 3 دفعہ خود اپنے آپ کو ایکسٹینشنز دے رہے ہیں، یہ چیزیں ساری لوگ دیکھ رہے ہیں. آج پاکستان کی قوم جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، ان چیزوں کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. بٹ ایک آدمی کے ان غیر آئینی غیر قانونی کاموں نے اس کا الزام جو ہے وہ فوج کے سر گیا، یا فوج کو یہ کہیں کہ اس کی بدنامی ہوئی، سیدھی سی بات ہے. آج اگر جنرل کیانی نے اس کو ریسٹور کیا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیک نامی ہے. آج لوگ جو آپ کو مختلف الخیال، مختلف جماعتوں کے لوگ، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، ساری یکجہتی کر رہے ہیں، ہم بھی یکجہتی کر رہے ہیں، اپوزیشن میں ہونے کے باوجود یکجہتی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غلط مطالبہ نہیں ہے. یہ اپنی حدود کو کراس کرنے کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ہر ایک انسٹیٹیوشن کو اپنے گیون پیرامیٹرز کے اندر ہی فنکشن کرنا چاہیے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ ایک دوسرے میں انٹروین کرتا ہے تو مسئلے مسائل وہاں پہ جنم لیتے ہیں. جوڈیشری کا اپنا کام ہے، ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے. سر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ مجھے یاد ہے کہ جب سوات آپریشن سٹارٹ ہوا تو میری بات ہوئی کامران خان سے، جو کہ نارتھ وزیرستان کے ایم این اے ہیں، بڑا ینگ، اور اب بلکہ ساؤتھ اور نارتھ کے دونوں کے بالکل ینگ ایم این ایز ہیں دونوں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری پورے کا پورے ٹرائبل بیلٹ جو ہے نا، یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ بالکل ہر چیز چھوڑ کے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پاکستان کی فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے. وی آر انف، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسی طاقت جو پاکستان کے اندر اپنا قدم رکھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کچھ عرصہ پرانی. موجودہ حالات میں جو کچھ ہوا، پھر جی ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، بہت شہادتیں ہوئی، سارا کچھ ہوا. اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ لوگوں کے فوج کے لیے تاثرات کیا ہیں؟ لوگوں کے پاکستانی عوام کے لیے تاثرات کیا ہیں؟ کس قسم کی ابھی تک ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کس قسم کی دوریاں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مظالم ہمارے اوپر ڈائے گئے ہیں. ان کو پاکستان کی مجبوریوں کا اندازہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زیادہ جو ہے نا آپ یقین کریں، ہم جو ہے نا بے گناہ جو ہے نا ہمیں مار دیا گیا، بے گناہ ہمیں جو ہے نا ذلیل و رسوا کیا ہر طرف سے. بمباری، پاکستانی بمباریوں کی طرف سے بھی، امریکہ کی نے بھی، اور جو طالبان کے اور جو ادھر کے مخالف اس نے بھی جو ہے نا تباہ و برباد کیا. ہمیں ہر طرف سے ہم مارے گئے، ہر طرف سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور صرف پاٹا بیل کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر کے پاکستان کا کردار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، بالکل سمجھتے ہیں. میں اصل بات پہ آتا ہوں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ جو ہے نا ہمارے حکمران جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم مرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں ہم بڑے محب وطن لوگ ہیں. ہم جو ہے نا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، ہمارے ساتھ بالکل بارڈر لگا ہوا ہے. ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جو ہے نا ہمارے مکانات اور سب، اور ادھر بھی ہمارے کچھ لوگوں کی زمینیں ہیں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سارا ایک ہی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں، اور سارے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہمارے جو ہے نا وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، پانی نہیں ہے. لوگ دور دور سے، خواتین دور دور سے جو ہے نا سروں پہ پانی لاتے ہیں. اس کے سر کے بعد جو ہے نا ختم ہو گئی ہے پانی لا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے محرومیوں اور اس سارے جو ہے نا مظالم کے باوجود ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. حکمران تو چھوڑے، حکمران تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم کیا، لیکن لوگ احساس محرومی کے ساتھ ساتھ پھر بھی محب وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ بھی کیجیے، اگر جس طریقے سے فوج کا کبھی عمل دخل فاٹا میں نہیں رہا، آج پاکستان یہ ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک تیسرا فیصلہ کہتا ہے کہ جی سارے، کیونکہ ہمیں مسئلہ مسائل وہاں پہ نظر ہی آتے ہیں کہ ان ایکٹرز کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ انڈیا سپانسرڈ ہے، را سپانسرڈ ہے، یا فار انسٹنس وہ ساتھ کے سپانسرڈ ہیں، یا اب تو میں کہوں گا جی سیدھے سے یہ سپانسرڈ ہے، فنڈنگ مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کا. اب فوج چھوڑ بھی نہیں سکتی ان کو. کیا یہ ممکن ہے کہ آج ایک آپ لوگوں کے ساتھ فاٹا میں ٹویٹی سائن ہو کہ جی ہم اپنی فورسز کو ودرا کر کے اپنی پرانی جگہوں پہ لے آتے ہیں اور آپ ان کو ہینڈل کر لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ تقریباً 60 سال یا اور پرانا نظام بھی بحال کر دیا جائے.
कुछ साल पहले जो है ना, कुछ साल 60 साल से पहले तक, यानी तकरीबन ये 5-6 साल हो गए हैं कि फौज आ गई है। वरना इससे पहले जो है ना हमारी बाउंड्री पे कोई नहीं फौज था ही नहीं, फौज थी ही नहीं उधर कोई जो है ना हमारे इदारे, न पुलिस थे न फौज थे। हम 1400 किलोमीटर जो है ना 1400 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो हम संभालते थे। आप यकीन के रशियन फौज कितनी तगड़ी फौज थी, कितने वो ताकतवर लोग थे, लेकिन इसके बावजूद आप यकीन करें कि एक गज भी जो है ना, एक फुट भी वो हम इनकी फौज हमारे पाकिस्तान की तरफ नहीं आते। हमने खुद इसको रखवाले हैं, हमने खुद इसको संभाला है, कोई फौज नहीं आए थे। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोई जो है ना वो नहीं करता हूँ, इस पे कोई बदजनी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर फौज या हमारे हुक्मरान ये ऐलान करती हैं कि आप इसको संभालें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से ज्यादा हम इसको संभालेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि अगर ये ड्रोन हमले नहीं रुकवा सकते हैं, न रुकवाते हैं, या इनकी कोई मजबूरी है, परस करें हम इसको ये भी मान लेते हैं कि इनकी मजबूरी है, तो हमें आर्डर दे दें कि आपको आज़ादी है, आप अपने वतन पे जो है ना अगर अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं तो इसको रुकवा सकते तो रुकवाएं। तो हमने ये कहते हम रुकवा सकते हैं। फिर जो है ना गालिबन मैंने कैपिटल टॉक में ये कहा था, मीर साहब ने ये कहा कि आपके साथ कोई असलहा वगैरह है। मैंने कहा असलहा नहीं है, लेकिन हमारे साथ जज्बे ईमान है और हमारे साथ जज्बे हुब्बुल वतनी है। हम इसके साथ जो है ना इंशाअल्लाह रज़ी अगर हम ये छोड़ देते हैं कि जो है ना आप जाने और आपका जो है ना अपने बॉर्डर जाने, तो मैं ये समझता हूँ न कोई ड्रोन हमला होता, न कोई हेलीकॉप्टर अमेरिका का आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के हुकूमत हमें इजाजत देते कि जो है ना आप अगर कोई आ जाता है और कोई दखल कर देते हैं, खुद मुख्तारी के पामाल करते हैं, तो आप इसके साथ नबरद आजमा होना, तो हम नबरद आजमा हो जाते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन डेवलप हो गई, जैसे कि सेनेटर साहब ने फरमाया कि जी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आर देयर टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट द बॉर्डर और सारा कुछ ठीक है। एक जज्बा अपनी जगह पे, कुछ टेंजिबल भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी चीजें अपनी जगह पे। अगर आज पाकिस्तान ये फैसला कर लेता है जो कि नजर नहीं आता, लेकिन अगर इफ वाली बात आ जाती है कि जी शमसी एयरबेस भी खाली करेंगे नो मैटर व्हाट, और आपकी नेटो की भी सप्लाई हम बंद कर देंगे नो मैटर आप अभी चाइना से घूम के जाएं, जिधर से भी आपने जाना आप जाएं, और जनाब इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर जो बाकी सिलसिले हैं वो हमारे लिए, एंड नो मोर ड्रोन अटैक्स। और आपने देखा पिछले 2-3 दिन में ड्रोन अटैक्स भी नहीं हुए, और अब अगर ड्रोन भी आएगा तो वील कंसिडर दैट कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है और हम उसको गिराएंगे, और वी कैन डू दैट एंड दे आल्सो नो। तो मैम क्या केस बिल्डअप होगा, अब क्या होगा फिर? देखिए मैं समझती हूँ बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम वाकई अगर हम वाकई जो अमेरिका के साथ हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे जो तल्लुकात हैं, उसके ऊपर हम नजरसानी करें, क्योंकि ये तल्लुकात, जैसे मैंने अपनी बात को दोहरा रही हूँ, ये कभी भी पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं थे। मुझे यहाँ पे इख्तलाफ दोनों हजरात ने जो बात की, मैं समझती हूँ कि देखें सियासतदानों का मसला ये है कि ये फिक्री मुगालते पैदा करते हैं आवाम के जहनों के अंदर। जब हम बार बार ये कहते हैं कि मुशर्रफ को हम वो इल्जाम ठहराते हैं कि मुशर्रफ ने ये किया और उसने फौज को बदनाम किया। देखिए मुशर्रफ जो है वो एक फर्द नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता था, उसकी नुमाइंदगी करता था। जो भी मुशर्रफ की पॉलिसीज थी उसके साथ सारे कोर कमांडर्स और पूरी फौज जो थी, ये जरूर बात है कि फौज के अंदर भी एक हिरार्की है, यानी कि जो ऊपर की अशराफिया है फौज के अंदर जो सारे फैसले करती है और जो सारे जो मैं समझती हूँ कि फौज जो बेनिफिट्स उठाती है वो आम फौजियों को नहीं होते। यही वजह है कि आप देखेंगे जब मेजर साहब शहीद होते हैं, मुझे बड़ा दुख है, तो वहां पे आपके फातिहा खानी के लिए जरदारी भी पहुंच जाएंगे, यहाँ भी उनके साहबजादे भी पहुंच गए हैं, लेकिन जो आम फौजी मरते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि ये मत कहें कि वो मुशर्रफ का था। जो भी पॉलिसी मुशर्रफ ने अडॉप्ट की और उसके जो मनफी असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के लोगों पे पड़े, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज एज एन इंस्टीट्यूशन है। तो लेट्स मेक इट दैट वेरी क्लियर। द सेकंड थिंग जो सेनेटर साहब ने बात की तहरीके तालिबान के हवाले से कि जी वो फौज के, देखिए उसमें अगर एक इंस्टीट्यूशन के हेड ने किया एक गलत फैसला, तो उसका पूरे का पूरा उसमें बहुत सी मुखालफतें भी थी ना। नहीं, देखिए फौज उसके साथ थी ना जी, आपके कोर कमांडर्स उसके साथ थे ना। आप कैसे कह सकते हैं मुशर्रफ अकेला कोई फैसला कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मुशर्रफ ने जो भी फैसले किए उसके साथ पूरी फौज का इंस्टीट्यूशन था। मैं तहरीके तालिबान के एक ब्रेक ले लूं, मुझे इशारा आप यहीं से बात अपनी दोबारा जारी रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फरजाना बारी की बात यहीं से दोबारा से मुकम्मल करेंगे। जी
ویلکم بیک ناظرین. جی فیضانہ آپ مکمل کیجیے. بات کری تھی کہ ہم نے ایک تو مشرف کے حوالے سے بات ہوئی, دوسرا جو سینیٹر صاحب نے تحریک طالبان کے حوالے سے بات کی کہ وہ پاکستان کے فوج کے حامی ہیں اور بڑے اچھے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ تحریک طالبان کی بھی میں پرزور مذمت کرتی ہوں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے سویلین کے ساتھ کیا, آپ دیکھیں کہ آلموسٹ جو یہ 32,000 لوگ, اس میں ڈرون اٹیکس میں بھی چند ہزار لوگ مرے, لیکن پاکستان کی اکثریت جو غریب عوام ہے, جو بیچارے بے گناہ لوگ تھے, جو مسجدوں میں ان کے اوپر جو تحریک طالبان اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے اٹیک کیے, تو میں سمجھتی ہوں وہ بھی قابل مذمت ہے. تیسری بات جو یہاں فاٹا کے حوالے سے ہوئی, دیکھیں یہ وہ خمیازے ہیں جو ہمیں بھگتنے ہیں, جو ہم نے تاریخی غلطیاں کی ہیں. دیکھیں جب پاکستان بنا تو یہ تو برٹش کی پالیسی تھی نا کہ آپ نے ایک سافٹ بارڈر, آپ نے فاٹا کے لوگوں کو ایک استعمال کیا ہے ایک طرح سے ایک سافٹ بارڈر کو بفر زون کے طور پہ, اور آپ نے وہاں پہ ترقی نہیں ہونے دی. آپ نے وہاں پہ آپ دیکھیں فاٹا کے اندر 3% عورتیں بھی آپ کو تعلیم وہاں پہ نہیں, خواتین کو نہیں ملیں گی, ووٹ کا حق ان کو نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے ایک پرانا ڈیکیڈنٹ جو سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ رکھا, اور اس کا نتیجہ پھر یہی نکلا. آپ سے میرا کس نے, میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے, جس کے اندر پاکستان کی جو حکمران کی اشرافیہ میں آپ کی فوج, آپ کی سول بیوروکریسی اور آپ کے سیاستدان تینوں نے مل کے, تینوں کی ملی بھگت سے یہ پالیسیاں جاری ساری رہی نا, جو کہ پاکستان اینٹی عوام دشمن رہی ہے. گلا ہے وہ ہمارے بارے میں اتنا جو ہے نا بات کرتے ہیں نہ پاٹا کے حوالے سے. میں نے ان سے انسانی حقوق کے حوالے سے میں نے ان لوگوں سے کوئی نہ بات سنی, نہ خواتین کے حوالے سے, نہ بچوں کے حوالے سے, نہ اخبار میڈیا میں. ایک بات صرف ایک بات مجھے مکمل کرنی ہے, فاٹا کے حوالے سے خان صاحب خواتین کو ووٹ تو ڈالنے نہیں دیتے اس علاقے سے. کیوں نہیں فیور میں خواتین ووٹ ڈالیں؟ ابھی دیکھیں, ابھی یہ جو میرے والد صاحب کے ایک علاقے میں 100% ووٹ پڑے تھے خواتین کے. یہ 97 میں ابھی جو ہوا ہے نا, جس میں عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا نا, ابھی جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ووٹ عورتوں کو نہیں ڈالنے دیا گیا. اچھا ایک سیکنڈ, میں آخری میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ فاٹا کو پرانا سسٹم ان کو دے دیا جائے اور وہ خود اس کی حفاظت کریں گے, میں سمجھتی ہوں بہت زیادتی کی بات ہے. فاٹا کو ریگولرائز کرنا چاہیے اور وہ پاکستان کے شہری, اور ان کو تمام وہ حقوق ملنے چاہیے جو ہمارے پاس ہے. آپ نے جو بات کی فیصل, آئی جسٹ وانٹ ٹو ویری بریفلی کم بیک ٹو دیٹ کہ اب ہونا کیا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا سنہری بہت اچھا موقع ہے اس وقت کہ پاکستان کی عوام جو ہے, اگر فوج اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اب اس کو ریورس کرنا چاہے, اس پالیسی کو, امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پارلیمان بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اپوزیشن بھی ان کے ساتھ, اور ایوری باڈی از آن دیئر سائڈ. لیکن اس کے اندر یہ کاسمیٹک چیزیں نہیں صرف چلیں گی, ٹینجیبل سٹیپس چاہیے, اور اس کے اندر فوج کو اپنی پوری جو اس ریجن کے اندر پالیسی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے نا, اس پالیسی کو بھی بدلنا ہوگا. جی خان صاحب, اب مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ادھر جو ہے نا ہمارے وہ 2 مئی کے واقعے کے اوپر جو بریفنگ دیا گیا تھا, وہ تو ہم یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں آرڈر دے دیں, آپ ہمیں حکم دے دیں. تو جو ہے جب ان کے ساتھ ملتے تو وہ کچھ نہیں کرتے, جب فوجی بھائی کو سنتے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آرڈر دے دیں, آپ ہمیں حکم دیں, ابھی ہم تیار ہیں. اب اس نے یہ بھی بولا, بالکل اس کو یاد ہوگا, یہ ہوگا کہ ہم ڈرون کو بھی گرا سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ہے, ہم گرا, لیکن آپ ہمیں حکم دے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہاں سے یہ نالائقی ہے, یا کہاں سے یہ کوتاہی ہے, کہاں سے یہ بریک ہو رہا ہے. جنگ تو نہیں ہے نا ابھی, ڈرون اٹیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ سے پہلے بہت سے کام ہے جو اس نے یہ کیا ہے کہ یہ نیٹو لائن, سپلائی لائن جو ہے نا اس نے یہ بند کیا, یہ بھی حال ہے. اور جو ہے نا امریکہ کو تھوڑا جو ہے نا آنکھیں دکھائے, بون کانفرنس میں بھی شرکت نہ کرے, تھوڑا جو ہے نا صحیح موقع پر. نہیں, جنگ ہر چیزوں کا حل نہیں ہے, پیس کی بات کریں. دیکھیے اس علاقے میں, اس خطے میں پیس کی بات کریں, امریکہ کا یہاں سے انخلا کی بات ہونی چاہیے. اس کو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو غالباً اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ پہلے رکھنے چاہیے. امریکہ کی ہم نے جو نوکری ملازمت کرنی تھی, لیکن برابری کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیے. بالکل برابری کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ اور جو ہے نا یہ مسئلے خراب ہو جائیں گے. دیکھیں گزارش ہے جی کہ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جو نیٹو سپلائی لائن ہے اس کو بند کی ہے, بالکل یاد ہے مجھے, لیکن یہ کہ پھر دوبارہ ان کی ری ایشورنس کے اوپر دوبارہ اس کو بحال کر دیا گیا. اب گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جنگ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن اس سے کم جو ہے نا غلامی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لائن تھوڑی ڈفرنٹ لیول پہ ڈرا کرنی ہے, بالکل ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. ٹرکی کے آپ دیکھیں تعلقات ہیں, باقی اسلامی ممالک کے جس طرح تعلقات, لیکن زیادہ اسلامی ممالک کے تعلقات امریکہ کے ساتھ وہ اس اینڈ کے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس الحمدللہ ایک اچھی آرمی ہے, ہم ایک ایٹمی قوت ہے,
اور ہم امریکہ کے جو یہاں پہ جو افغانستان میں پلے کر رہا ہے وہ جب تک پاکستان ان کی انٹرسٹ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ وہاں پہ وہ پلے نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو لہٰذا اس کی قیمت ہم نے 35,000 قیمتی انسانی جانوں کی نقصان کی شکل میں بھی دی ہے. ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں. اب ڈرون حملوں کی بات مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جس دور میں ہوئے تھے اس کے بعد کیا معاہدے تھے وہ سارے ہم نے بارہا دفعہ کہا کہ پارلیمنٹ میں لائے جائیں اور پھر وہاں سے ایک یونانیمس فیصلہ لیا جائے. دیکھیں یہ آپ کی ایک بات ہوتی ہے, کسی بھی ملک سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جی وی ول ڈسکس ان آور پارلیمنٹ, ہم اپنے پارلیمنٹ میں جو آپ کی عوام کی نمائندگی ہے. پھر اس میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ پارلیمنٹ کو جس طرح صدر اور وزیر اعظم صاحب, میں بڑے ادب سے یہ بات کرتا ہوں, جس طرح اس کو بائی پاس کرتے ہیں, جس طرح اس کو نظر انداز کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ ہاں جی جوائنٹ سیشن بلا لیں جی, وہ قرارداد پاس ہو گئی جی, اس سے وہ پریشر تو ڈیفیوز ہو جاتا ہے جو ایک ہائی پیریڈ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس کی جو آپ کو وہاں سے ایڈوائس ملتی ہے, جو آپ کو وہاں سے کنسنسس ملتا ہے, اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر آپ جناب بند کمروں میں آپ اجلاس کر لیتے ہیں, بند کمروں میں آپ میٹنگز کر لیتے ہیں, اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. اگر آج امریکہ کو یہ پتا ہو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آزاد خود مختار ملک کی پارلیمنٹ ہے, اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا, اس میں جو یونانیمس ڈیسیژن ہوگا اس کے اوپر فوج بھی کھڑی ہوگی, اس پہ پاکستان کی حکومت بھی کھڑی ہوگی, تو کس کی ضرورت ہے جو پاکستان کی آزادی کے ساتھ, پاکستان کی عزت کے ساتھ اس طرح کھیلے. آج پاکستان جو ہے وہ جتنے انٹرنیشنل گنڈے ہیں ان سب کی یہ میدان بنا ہوا ہے. ہر ملک جس کو میں کہتا ہوں کہ چاہے اس میں کوئی یورپ ممالک ہیں, چاہے اس میں امریکہ ہے, چاہے اس میں اور پاکستان کے دشمن ممالک ہیں, وہ یہاں پہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں. ایک بات میں کرتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی کچھ نہیں کرتی ہے. یہ جو ہے نا 2-3 واقعے آ گئے ویسے ویسے, کبھی عدالت بنا دیتے, کبھی ایک بنا دیتے, کبھی دوسرے. آواز اٹھانے کا آواز اٹھانے کا کیا آواز اٹھانے آپ خود ایک سیکنڈ آپ خود کہتے کہ آواز اٹھانے کا کچھ فائدہ نہیں, آپ خود کے پارلیمنٹ ڈراپ اسٹیم پہ تو پھر آواز اٹھانے کا کیا فائدہ. میں یہ کہتا ہوں پچھلی حکومت میں جوتے پڑے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سخت عمل کریں, سخت اقدامات اٹھائیں, اور سخت اقدام سے میرا مراد ہے کہ آپ استعفے پہ جائیں. اگر آپ کو یہ حکومت منظور نہیں ہے, اگر آپ اس حکومت کو ہماری وجہ سے, اگر آپ یہ حکومت آپ نے 4 سال اس حکومت کو رکھا ہے, 4 سال آپ نے اس حکومت کو رکھا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ حکومت نہ ہوتی. تو میں آپ سخت, ہاں بالکل نواز شریف صاحب نے, میں نے خود سنا ہے کہ ہم اس حکومت کو گراتے نہیں ہے, اور پرسوں ترسوں بھی نصاب نے گرا کے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو ہے نا یہ سخت اقدام یہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ جناب سینیٹر حافظ رشید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فیضان باری راضی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل کا میرا پروگرام ہوگا, اس میں ٹوٹل ہم نیکسٹ 2 دن میری کوشش ہوگی کہ میں فوکس کروں ٹوٹل ایک وہ جو فوج کی قربانی ہے ابھی تک وار آن ٹیرر کے چکر میں, اور اس کے اوپر کل کا پروگرام کیا جائے گا, اور پرسوں کا پروگرام ہوگا عوامی قربانیوں کے حوالے سے. اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ ابھی تک پاکستان فوج نے کیا کچھ دیا اس وار میں اور اس کا ہمیں کیا ملا ان ریٹرن. تو کل کا پروگرام ہمارا ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ کل 8 بجے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.